اور کچھ بات کر لیتے ہیں ہماری یعنی کہ خواتین کے حوالے سے، کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور ویسے اگر ہم خواتین نہ ہونا تو میرے خیال سے دنیا کتنی ہی بے رنگ سی لگے گی، کوئی رنگ ہی نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ تو معاشرے کو پروان چڑھانے میں عورت ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور پاکستان کی 52% آبادی عورتوں پر ہی مشتمل ہے، لیکن اس سب کے باوجود عورتوں کو مکمل حقوق میسر بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی خواتین کو جنسی، جسمانی، ذہنی تشدد اور صنفی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جینڈر ڈسپیرٹی انڈیکس کی بات کریں نا تو پاکستان اس حوالے سے دوسرا بدترین ملک سمجھا جاتا ہے، اور 146 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آج میں بھی کسی بھی جگہ پہ چلی جاؤں نا تو ایک خوف و ہراس محسوس کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون دو کہ مجھے بھی۔ تو جو خواتین اور لڑکیوں کو غیر مناسب طور پر متاثر کرتی ہیں، ہم بے شک بتاتے نہیں ہیں لیکن ہمیں وہ مینٹلی متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں پر جنسی تشدد ہو رہا ہوتا ہے، کم تنخواہ اگر دیکھا جائے، سیلریز کم مل رہی ہوتی ہیں، تعلیم تک رسائی کی کمی ہوتی ہے، یا پھر ناکافی صحت کی دیکھ بھال۔ بے شک یہ ساری چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو خواتین کو معاشرے میں اپنے حق کے حصول کے لیے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادی زمرد اوان صاحبہ، ہیں ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور اسی موضوع پر ان کی کتاب بھی اب مارکیٹ میں آ چکی ہے، تو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ۔ اچھا، آج عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہیومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں آپ، اور اس حوالے سے آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، خاص طور پر پاکستان کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان میں عورتوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے جینڈر انڈیکس کی بات کی ہے، جو گیپ ابھی رپورٹ کے اندر آیا ہے، اس کو میں پہلے ڈیفائن کر دوں آپ کو۔ اس کو پڑھنے کے بہت سارے زاویے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر سب فیلڈز ہیں، سب کیٹیگریز ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی 3-4 کیٹیگریز کا میں ذکر کروں تو اس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور جو اکنامک اپرچونٹی ہے، اور پولیٹیکل امپاورمنٹ سمیت بہت سارے اور موضوعات ہیں۔ اچھا، جو بات اس میں بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو اکنامک اپرچونٹی کے مقامات ہیں، پولیٹیکل امپاورمنٹ کے مقامات ہیں، ایجوکیشن کے مقامات ہیں، اور صحت سے ریلیٹڈ جو خواتین کے مقامات ہیں، اس میں 2021 سے اس نے ترقی کی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ بہت زیادہ پوائنٹس نہیں بڑھے لیکن بڑے ہیں، یہ بات ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، بڑی مزے کی پرسنٹیج آپ دیکھیں، 4% انکریز ہے ارننگ خواتین میں 2021 کے نسبت۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی اپرچونٹیز ہیں، اگر آپ خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں انرولمنٹ کی بات کریں، پرائمری ٹرشری ایجوکیشن کی بات کریں، وہاں بھی انرولمنٹس بڑھی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں، جس طرح لا میکنگ یا جو پروفیشنل کی ڈیسیژن میکنگ جگہ ہیں، وہاں پر کمی ہے، لیکن پچھلے سال سے وہ بھی پوائنٹ سمتھنگ پڑا ہے، لیکن وہاں پر سیریس ہینڈی کیپس ہیں خواتین کے۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں ڈیسیژن میکنگ پاور کے اندر اگر آپ بیوروکریسی کو بھی اگر دیکھ لیں، آپ میڈیکل پروفیشن کو دیکھ لیں، وہاں پر وہ آ تو جاتی ہیں لیکن کیا وہ ٹاپ پوزیشنز میں جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ اور کون کون سی کنسیڈریشنز ہیں یا ہنڈرنسز ہیں جو ان کو ٹاپ پوزیشن میں جانے سے روکتی ہیں؟ تو یہ ایک بڑی اس کی انڈیکیشن ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ورسٹ اس میں کنٹری میں آتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یمن، عراق، سعودی عربیہ بھی 10 ان ممالک میں ہیں جہاں پر جینڈر گیپ کافی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم اگنور کرتے ہیں۔ اور پھر بیچ کی سب فیلڈز کے بھی اس میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ ایک اور بات میں بڑی ضروری پوائنٹ آؤٹ کروں گی، جب بھی آپ کسی بھی معاشرے کی خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس معاشرے کے جو معاشرتی ڈھانچہ ہے، سماجی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر رہ کے آپ بات کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میرا ذاتی یہ خیال ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتی ہیں، کہ جب آپ ساؤتھ ایشیا کی یا ایشیا کی خواتین کا مقابلہ کریں تو ان کے ایشیائی ماحول اور ایشیائی سماج، اپرچونٹیز، پریزنس، ان سب کو مد نظر رکھ کے بات کریں، کیونکہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی عورت کیا وہ امریکہ کی عورت سے زیادہ آزاد ہے۔
وہ کمپیریزن غلط ہے. کمپیریزن ہی غلط, بالکل ایسے وہ کمپیریزنز ہمیں وہ کمپیریزنز دیکھنے چاہیے. پھر یہاں پہ بہت سارا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں یہاں آپ کہہ رہی ہیں ترقی ہو رہی ہے تو پھر یہ اتنا جو انڈیکس ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے, یہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا سوال. دیکھیں ابیوز کو ہم نہیں روک پا رہے. اچھا تھوڑا سا انڈیکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے کہ یہ جو جینڈر ڈسپیرٹی انڈیکس بنتا ہے اس کے اندر کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے بع یہ چیزیں آتی ہیں. بالکل, اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بھی ذکر کیا ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اکنامک اپرچونٹی ہے, پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے, یہ چند میں نے بتائے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ کہیں پر وہ اگر جاب مارکیٹ میں گئی تو صنفی زیادتی کیا ہوئی, کیا لیبر مارکیٹ میں ان کا کیا پوزیشن ہے, صنعتی جگہوں پر ان کی کیا حیثیت ہے, زراعت میں کیا ہے, مطلب اس کے اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. تو ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ کے اوپر یہ نہیں اسٹیبلش ہوتا. صحیح, تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور میں چونکہ بہت زیادہ آپٹمسٹک انسان ہوں اور آئی آلویز ٹیک دا پازیٹیو پکچر آف تھنگس. میں جب جاتی ہوں, آپ جب جاتی ہیں جہاں کام کرتی ہیں, میں جہاں کام کرتی ہوں, میں استاد ہوں, ٹھیک ہے, میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں ایف سی کالج کے اندر. تو جب میں وہاں پر دیکھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں they are doing wonders, فلرش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جب کوئی چیز فلرش کر رہی ہوتی ہے تو hindrances are natural, وہ آنی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے کیسے اپنا رستہ بنانا ہے یہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو فلرش کر رہی ہیں عورتیں یا خواتین, ان کی تعداد بہت کم ہے, ان کے ریشو بہت کم ہے. ابھی بھی ایسی خواتین ہیں جو بہت کچھ کر سکتی ہیں لیکن انہیں گھروں سے نکلنا دینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, انہیں باہر جا کے جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے, انہیں ابھی بھی وہ سہولیات, بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی ہوتی ہیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری کتاب کا ایک چیپٹر ہے ایجوکیشن اور ویمن کا جو چینج ہے اس کے اوپر. اس میں یہی ہے کہ کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں, آپ موبلٹی میں آزاد ہیں, کیا آپ جاب اپنی مرضی کی کر سکتی ہیں. اس کا انڈیکیٹرز ہی ہم نے یہی دیکھا ہے. اور ینگ لڑکیوں سے, جو کالج کی لڑکیاں ہیں, بیکلوریٹ کی لڑکیاں ہیں, ان سے اس کے 622 انٹرویو, 622 ان کے سروے شامل ہیں. اور اس میں انہوں نے بات کیا ہے, انہوں نے کہا جی ہسبینڈ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم گھر میں وہ ماسی بنی رہیں, باہر ہم کلو پیترا بن جائیں جب ہم جائیں. تو وہ مطلب یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے نا معاشرے کی, سوسائٹی سے, لیکن وہاں وہ آزاد نہیں ہے اور وہاں ان کے مسائل ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رستہ نہیں بنا رہی یا وہ آگے جانے کی جو جستجو ہے وہ اس میں نہیں کر رہی. لیکن اس طرح کے مسائل کو پھر ایڈریس کس طرح کیا جا سکتا ہے, کس طرح وہ اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں؟ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ بہت سی خواتین آتی ہیں, اس طرح کے اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, لیکن پھر بھی کیا ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکل کے آواز نہیں اٹھائی جاتی ہیں, ان کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمت ہوتی ہے اور کسی حد تک وہ آواز اٹھاتی بھی ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, بڑی مزے کی بات ہے, کیونکہ سوشل میڈیا بھی اس ایک چیپٹر ہے, اس کے اندر میڈیا کا بھی ایک چیپٹر ہے میری کتاب میں. تو سوشل میڈیا کے ریفرنس سے بات کریں, یہ ہم بات تو کرتے ہیں نا کہ لوگوں نے اپنی آئیڈینٹیٹیز چینج کر کے اکاؤنٹس بنائے ہیں, لیکن ان آئیڈینٹیٹیز کو یا خواتین کے رائٹس کے اوپر بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ وہ کیموفلیج ہو کر اپنی وائسز ریز کر رہی ہیں. صحیح, تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قانون بنا لیا, ہم نے تعلیم دے دی, ہم نے ہر چیز کر لی, ہم نے جس پہ کام نہیں کیا وہ ہے مرد. ہم نے اپنے معاشرے کے مرد پہ کام نہیں کیا, ہم نے عورت کو بتایا کہ آپ کو اس طرح بیہیو کرنا ہے, جو صحیح ہے, بتانا چاہیے, لیکن لڑکے کو بھی لیکن اس کے ساتھ لڑکے کو بھی تو بٹھا کے, اپنے بیٹے کو بھی تو بٹھا کے کہیں. کوئی عورت کہیں بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, لیکن اٹس بوتھ ویز. کوئی عورت بھی اس وقت تک کامیابی کی سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتی جب تک اس کو سپورٹیو وہ مین نہ ملے. کیونکہ یہ معاشرہ ہے نا, ہمارے معاشرے کے اندر جینڈر ریشو یہ ہے, اور ہر معاشرے میں یہی ہوتی ہے آلموسٹ. تو وہ بہت ضروری ہے ہمیں یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا اور اس چیز کو کرنا. اور ایک اور بات, ہمیں مزید قوانین کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو انف لاز, ہمارے بڑے فینسی لاز ہیں. اور میں کہتی ہوں اگر آپ ساؤتھ ایشیا کا مقابلہ, لاز تو ہیں, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی نا. بالکل یہی بات کر رہی ہوں, ہمیں مزید قوانین کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فرم امپلیمنٹیشن. ایگزیکٹلی, that's what I'm saying. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قانون بنا دیں, وہ قانون بنا دیں. یار قانون آپ بنا کے کہاں جائیں گے, اس کو اپلائی کریں, ڈاکیومنٹیشنز میں رہ جائیں گے پھر. بالکل آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں اور آپ خاص طور پہ اس کی فرم امپلیمنٹیشن کریں, اور ہو بھی رہا ہے. اچھا, زیادہ تر میڈیا کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے
ख़वातीन के राइट्स के हिसाब से कि ये जो है ना सेंसिटिव नहीं है, ये लोगों की आइडेंटिटीज़ रिवील कर देते हैं, और इन्होंने बात को बढ़ावा दिया हुआ है। मैं इससे डिसएग्री करती हूँ और ये मेरा चैप्टर भी इससे डिसएग्री करता है। मेरा चैप्टर ये कहता है कि मीडिया ने विमेन राइट्स की जो जद्दोजहद है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दी है, कंट्रीब्यूशन कैसे दी है। कंट्रीब्यूशन ऐसे दिया है कि हैशटैग्स लग जाते हैं, रातों रात शेयर, कमेंट, फॉलो हो जाता है, और हम देखते हैं कि ज़ैनब मर्डर केस हो, सारा इनाम का केस हो, उनका केस हो जो पहले अभी हुआ है, नूर मुकद्दम, बिल्कुल। तो ये सारे केसेस जो हैं, तो मीडिया अगर ना पीछे बैक पे खड़ा होता तो कौन इनकी सुनता और कहाँ तक इंसाफ के तकाजे पूरे होते। तो एक मीडिया इज अ फोर्थ पिलर, लेट मी शो यू दिस। आप इसको माने, आप इसको ना माने, लेकिन इट्स इज मोटिवेटिंग फोर्स। तो वो फोर्थ पिलर इज प्लेइंग इट्स रोल। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है लोगों की ज़िंदगी में, और उस पर आवाज़ उठाई जाती है तो लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, मी टू का सिलसिला आपने भी देखा होगा कि शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें असली भी केसेस होंगे जो हमने देखे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए थे, सिर्फ उन्होंने शोहरत हासिल करनी थी तो वो मी टू का हिस्सा बन के थे, उस कैंपेन का हिस्सा बन के थे। तो इस तरह की फिर एक आप एक्सप्लॉयटेशन की तरफ भी तो हम जा रहे हैं। फिर वो जो एक विक्टिम कार्ड, यहाँ पे कह सकते हैं कि वुमेन कार्ड फिर खेलना शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ों के। फिर इन केसेस को किस तरह मिनिमाइज, या इस तरह की सिचुएशन को किस तरह मिनिमाइज? देखिए, जब भी कोई मुआशरा चेंज की तरफ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, वहाँ पर तब्दीली आ रही होती है या प्रोग्रेस हो रही होती है, ये चीज़ें साथ साथ होती हैं। आई डोंट थिंक सो वी शुड बी वरीड अबाउट। तो कानून का काम है ना, जो जजेस हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, अब यहाँ ये तो नहीं है कि यहाँ पर कोई कोर्ट ही नहीं है, तो कोर्ट्स का काम है ना कि वो एविडेंसेस को देख के इन चीज़ों को करें। आप 2-4 केसेस को मेरिट पे एविडेंसेस के साथ उनके फैसले करें, लोग डर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, हाँ, लोग बात नहीं करेंगे कि भाई हाँ भाई मुझे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मी टू की भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो ये है ना कि किसी ने आपको देखा, आपने कहा जी ये मी टू हो गया, ये भी तो नहीं है ना। आई डोंट थिंक सो ख़वातीन इतनी कोई आम चीज़ है, कोई टॉफ़ी है जिनको कोई खा लेगा, या कोई ऐसी चीज़ है, हलवा है, वो क्या है वो? दे आर ह्यूमन बीइंग्स एज यू एवरीबडी अराउंड इज। तो आई डोंट थिंक सो वो भी एक चीज़ है, अनलेस इसके पीछे बहुत आपको एविडेंस देने पड़ते हैं। अगर आप ऐसी बिल्कुल ऐसे आप निशा शाफी का केस देख लें, वही ना कि मतलब एक शोहरत हासिल करने के लिए आप इतनी दूर तक चले गए, एंड पे क्या उसका निकला? कुछ भी नहीं निकला। उल्टा वो आपके ऊपर ही सारी चीजें अच्छा नहीं है, डिफाइन हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी किताब भी है जिसका आप हवाला भी दे रही हैं, तो उसमें हम कुछ चाहते हैं कि उसकी मौज़ूआत के हवाले से आप हमें बताइए कि किन टॉपिक्स पे, और दूसरा कुछ अगर आप उसमें से हमें पढ़ के सुनाना चाहें तो। अच्छा, किताब तो चूँकि मेरी ये हाईली इट्स एकेडमिक बुक, और इसमें सर्वे, क्वेश्चनर्स और वो सब कुछ शामिल है, और साथ में लीगल एक्सपर्ट्स की भी राय शामिल है, और सिविल सोसाइटी के जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव काइंड ऑफ बुक। और हमारे जो एकेडमिक रीडर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर जेंडर के ऊपर और ख़वातीन के राइट्स के ऊपर कोई काम करना चाहता है, तो दैट इज़ वन थिंग। मैं इसके बारे में सिर्फ, चूँकि बहुत ज़्यादा आपके पास भी टाइम नहीं होगा, डिटेल्स नहीं मैं बता सकूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हर वेरिएबल के ऊपर अलग-अलग चैप्टर है, जिसका मतलब ये है मीडिया के ऊपर अलग चैप्टर है, एजुकेशन के ऊपर अलग चैप्टर है, सिविल सोसाइटी के ऊपर अलग चैप्टर है, और पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि ख़वातीन कितना हद तक टर्न आउट हो रहा है, वोट कितना दे रही हैं, और जब ये असम्बली में चली जाती हैं फैंसी नारे लगा के, तो वहाँ जाके ख़वातीन के लिए कानून साजी में क्या रोल प्ले करती हैं, तो उसका एक अलग चैप्टर है। फिर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर वाक़यात हुए, अयूब खान का दौर देख लें, अफज़ल हक का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, ये सारे इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये किताब ख़वातीन को डेडिकेटेड है। नॉर्मली आप डेडिकेशन में फैमिली मेंबर्स लिखते हैं, तो इसके अंदर दिस इज जस्ट मतलब सारी चीज़ें आपको, सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो इसमें आपको मिलेंगे, तो आप पढ़िएगा, फिर ज़रूर हमें भी इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। शहजादी ज़ुमर देवान हमारे साथ मौजूद थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई।